الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وبه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی اور دن اور رات کا آنا جانا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ آیات لأولی الالباب. اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. چاند سورج کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں. زمین و آسمان کی پیدائش کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے مطابق مولا کریم فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں. اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لیے صرف آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری نہیں بلکہ دل کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے. نگاہیں دو طرح کی، ایک ماتھے کی نگاہیں جو سامنے کا دیکھتی اور ایک دل کی نگاہیں ہیں جو ہدایت کو دیکھتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کی آنکھیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ اکیارے ہیں، ان میں بہت سارے اندھے ہیں. یعنی دیکھ کر کے بھی جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ اندھا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کی ماتھے کی آنکھیں تو نہیں لیکن دل کی نگاہیں کھلی ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اور انہی کو کہا گیا ہے وہ عقل والے لوگ ہیں جن کو اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آ گئی. میرے عزیزوں، اس پوری کائنات کا نظام سمجھنے کے لیے لوگوں کی عمریں ختم ہو گئی، زندگیاں بیت گئی، کوئی سمجھ نہ سکا. اس کائنات کی وسعت تو بہت بہت بلند ہے. کہاں زمینوں کی پیدائش، کہاں آسمانوں کی تخلیق، کہاں چاند سورج ستارے، یہ سب اپنی جگہ پر. لیکن انسان خود اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے تو اسی میں گم ہو کر رہ جائے گا. ہمارے اندر جو نسیں موجود ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، اگر ان رگوں کو، ان نسوں کو نکال کر پھیلا دیا جائے تو تقریباً 1,00,000 کلومیٹر دوری تک کا سفر کیا جا سکتا ہے. نہ معلوم نسیں ہیں، نہ معلوم رگیں، اور اتنی ہے کہ ان میں سے ایک نس کو اگر چھو لیا جائے تو دوبارہ پھر نہیں زندہ رہ سکتی. کچھ اتنی نازک نسیں بھی ہیں. تو انسان کی تخلیق میں ہی اللہ کی نشانیاں ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا عارف ربانی ہوتا کون؟ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کو پہچاننے والا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے. وہ کون ہے، کیسے حاصل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
یہ آسان بات نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو پہچان لے یہ بھی آسان نہیں ہے. اسی میں زندگیاں گم ہو جاتی ہیں. ہم تو کھا رہے پی رہے اور یوں ہی عیش کر رہے ہیں, کبھی تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا. خود کی تخلیق کے بارے میں کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی نہیں سوال کیا, ہمیں تو آنکھیں کیوں ملی, اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں یہ دو ہاتھ کیوں دیے گئے ہیں, ہمارے یہ دو ٹانگیں کیوں ہیں؟ ہر چیز کی حکمتیں ہیں, بہت ساری حکمتیں. اور اسی حقیقت کو پہچانتے پہچانتے انسان سمجھ جائے گا کہ اس طرح کی تخلیق پوری کائنات مل کر کے نہیں کر سکتی. روبوٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن فیلنگ والا انسان کبھی نہیں بن سکتا. یہ تخلیق صرف رب العالمین کی. باقی ساری چیزیں تو چلو, تمہارے اندر جو حس کا مادہ ہے, یعنی احساس کرنے کی جو تمہارے اندر طاقت ہے, سونگنے کی, دیکھنے کی, چکھنے کی, چھونے کی, یہ سب اپنی جگہ پر. ایک عام انسان کی جو میموری ہے, جو میموری پاور, دماغ, دنیا کے سارے کمپیوٹر میں جتنی بھی بڑی سے بڑی آپ میموری کی چیز ہوتی ہوں یا جو بھی, ان سب کو ملا کر کے ایک دماغ کے برابر کی میموری نہیں پیدا کر سکتے. اتنی بڑی میموری صرف ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر ہے. آج پتا ہے کمپنیوں کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے کئی 100 ایکڑ زمین پر وہ سینٹر بنائے جاتے ہیں جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی پورا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے پلانٹ رہتے ہیں, پھر ان کو اے سی میں رکھا جاتا ہے ٹیمپریچر میں, اور ایک مرتبہ اگر ان میں سے ڈیٹا اڑ گیا تو مشکل ہے دوبارہ لایا جائے. اور آپ کو پتا ہے میرے عزیزو, بغیر کسی محنت کے تمہارے پاس اتنا ڈیٹا محفوظ ہے, اتنا ڈیٹا محفوظ ہے, اتنا ہے کہ نہ اس میموری پاور کو یوز کرنے کے لیے تمہیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے نہ کرنٹ کی ضرورت ہے. جب تم نے چاہا سوچا تمہارے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی, اس وقت کی بھی آ جاتی ہیں جب تم ابھی 4 سال کے تھے. عقل سنبھالا, ہوش سنبھالا, اس وقت سے لے کر کے اخیر زمانے تک کی چیزیں ذہن میں محفوظ ہوتی. مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں حفظ قرآن کے لیے گیا تھا تو جو طلبا پڑھتے تھے قرآن, اور اتنا موٹا قرآن ہے اور 30 پارے, دیکھ کر کے مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسے یاد کر لیتے ہیں, اتنا پورا یاد ہوتا ہے. تو میں تعجب سے جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن ان کے ہاتھ سے لے کر کے پیچھے سے پلٹ کر کے پوچھتا تھا, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, تو سب پڑھ کے سناتے. پھر مجھے حیرت ہوتی اتنا کیسے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ جب ہم عقل کا استعمال کرتے تو ہمارے جو سینئر ساتھی ہوتے وہ کہتے یہ سب چھوڑتے, پڑھنے لگ جا, وہ تجھے بھی یاد ہو جائے, یہ سب کے لیے آسان. اور اس کے بعد جب ہم بھی پڑھنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ 1.5 سال کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوا, اور برسوں بیت گئے, آج بھی وہ قرآن اسی میموری میں موجود ہے. میرے عزیزو, قرآن عظیم کے 30 پارے یہ اپنی جگہ پر ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری معلومات جو بندہ پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور ہمارے پاس
ایک اور چیز ہے کہ ڈیلیٹ کرنے کا آپشن آپ کو دیا نہیں ہے. ہاں تم اپنے آپ سے بھول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بھلا دے. کوئی چیز تم خود اپنی طاقت سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. حال تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی میگا بائٹ مشینیں لے لو، اگر وہ فل ہو گئی تو کچھ تو میموری کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو نیا ڈیٹا اس میں نہیں آئے گا، اسپیس خالی نہیں ہے. لیکن آج تک کسی انسان کے دماغ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ میموری ختم ہو گئی، اسپیس خالی نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. دنیا بھر کی چیزیں دماغ ہے کہ ایکسپٹ کرتا چلا جاتا ہے. آج تک اتنی بڑی پاورفل میموری دنیا میں کہیں پر ایجاد نہیں ہے، اور یہ تمہارا خاصہ ہے. اللہ نے یہ نعمت انسان کو خاص عطا کیا، انسان کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے ایسے بڑے بڑے علماء اکابرین کو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 5 لاکھ حدیثیں. یہ تو زمانے قدیم کی باتیں ہم سنتے آئے. میموری پاور کتنا تھا. میرے خود استاد ہیں، آج بھی موجود ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، مصر میں. جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو تقریباً 42 یا 43 سندوں تک کہ ان سے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے وہ سند پہنچاتے پہنچاتے رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، سند بیان کرنا یہ تو آسان بات ہو گئی کہ اس حدیث کی سند یہ ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے ان 42 سند میں جتنے راوی آتے ہیں ہر ایک کی وہ پیدائش کی تاریخ بھی بتاتے ہیں، وفات کی تاریخ بھی بتاتے ہیں. دیکھ کر ہم آشش کر جاتے ہیں. ہر ایک کی تاریخ پیدائش یاد رکھنا، ہر ایک کی تاریخ وفات یاد رکھنا. اور پھر ایسا نہیں کہ ایک سند یاد کر لیا رٹا مار کر کے. ہر حدیث کی سند الگ ہے، ہر حدیث کی سند الگ ہے. اور اس طرح کی ہزاروں حدیث کے وہ حافظ آج بھی موجود ہیں. یہ میموری پاور کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہیں احساس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا آج تک دنیا میں دیکھا ہے اس طرح کی کوئی دوسری مخلوق جو تمہاری طرح کی ذہنیت رکھتی ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو سینس دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی. 2 شاگرد ان کے مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد. یہ امام محمد جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کی عمر کم تھی، داڑھی مونچھ کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو چھوٹے لڑکوں کو جلدی لیتے نہیں تھے درسگاہ میں کہ تم ابھی فلاں چیز پڑھ کے آؤ، فلاں پڑھ کر کے آؤ. کیونکہ بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوتے تھے، بچہ کیا کرے گا ان کے بیچ میں. امام محمد کا شوق اپنا تھا، کہا کہ نہیں مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے. امام اعظم نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے. کم سے کم حفظ قرآن کرنے جائے گا، 1-2 سال گزر جائیں گے. امام محمد کو یہ کہہ کر بھیج دیا. وہ 8 دن کے بعد پھر آئے، کہا مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے. امام اعظم نے کہا میں پچھلے ہفتے تجھے بھیجا نہیں تھا. کہا آپ نے بھیجا تھا، میں 8 دن میں پورا قرآن حفظ کر کے آیا. 8 دن کے اندر قرآن پورا مکمل حفظ کر کے آیا.
اور ہمارے زمانے ماضی میں قریب میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، خط میں کسی نے آپ کو لقب میں لکھا تھا علامہ مولانا الحاج حافظ قاری احمد رضا خان صاحب، جب آپ حافظ نہیں تھے۔ خط میں کسی نے آپ کے لقب میں حافظ بھی لکھ دیا۔ دوسروں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے آئیں لے لو، جو ہم کو بولا جائے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ بھی ہیں ہم وہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو جب کسی نے یہ لکھا تو آپ نے فرمایا میں تو حافظ ہوں نہیں، مجھے حافظ کہا گیا۔ یہ 29 شعبان کا دن تھا، رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن عزم کر لیا کہ اس خط میں لکھے ہوئے لقب کو میں سچ کر دکھاؤں۔ دور سے بندہ میرے بارے میں گمان یہ کرتا ہے کہ میں حافظ ہوں لیکن حقیقت میں ہوں نہیں۔ تو آپ نے دن میں ایک پارہ پڑھنا شروع کیا اور رات کو تراویح میں وہی پارہ سنا دیتے۔ پورے رمضان المبارک ختم ہوتے ہی اعلیٰ حضرت حافظ قرآن لے اٹھے۔ میرے عزیزوں، یہ اکابرین کی باتیں ہیں، لیکن عام طور پر اگر تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، نہیں، سب کے ذہن اور سب کے دماغ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط طاقت دیا ہے، بہت مضبوط طاقت ہے۔ تمہارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آج دنیا میں سینسر پر کام کرنے والی جو مشینیں ہیں وہ فیل ہو جائیں گی، دماغ کبھی نہیں فیل ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، ہمارا سارا دار و مدار ہمارے دماغ پر ہی رکھا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود ہر چیز دماغ کو سائن کرتی ہے، الارم دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پیٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کھانے سے، کھانے پینے کا سارا دار و مدار دماغ پر۔ جب تک پیٹ اس کو الارم نہیں دیتا تم کھاتے ہی رہو۔ دماغ بادشاہ ہے، اس کو الارم دینا ہوگا۔ پیٹ یہ جب کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، دماغ فیصلہ کرے گا اب نہیں کھانا ہے، دماغ فیصلہ کرے گا کہ اب مجھے کھانا نہیں۔ ہر چیز تمہاری خواہشات دماغ طے کرتا ہے، تمہارے اندر احساس فیلنگ دماغ طے کرتا ہے۔ ہاتھ کا بھی آپ یہ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ گرم کو ٹھنڈے کو پہچان لیتا ہے، ہاتھ نہیں پہچانتا، دماغ پہچانتا ہے۔ اگر تم نے کسی گرم چیز کو چھو لیا، ہو سکتا ہے ہاتھ جل جائے یا ہاتھ کچھ بھی کر لے، لیکن ہاتھ محسوس نہیں کرتا۔ گرم چیز کا سائرن بجتا ہے دماغ میں اور دماغ کہتا ہے یہ گرم ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنا تیز کام کرنے والا یہ آلہ ہے۔ ادھر آپ نے چھوا ادھر اسے محسوس کیا، ٹھنڈے کو بھی پکڑتے ہی آپ نے محسوس کر لیا۔ اور زبان کا بھی اپنا حال یہی ہے، یہ ٹیسٹ جو بھی ہے تمہیں کھٹا لگتا ہے میٹھا لگتا ہے، زبان کا اس میں کمال نہیں، دماغ کا کمال ہے۔ دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یہ چیز میٹھی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت دماغ کی موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ دماغ اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر اس بڑی مشین کا کوئی کام ہی نہیں۔ جو اتنی بڑی مشین ہے تمہارے پاس، ٹھنڈے کو چھوتے ہی پہچان لے، گرم کو چھوتے ہی پہچان لے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال آئے
تو یہ جواب پہلے سے آپ دماغ میں تیار رکھیں۔ ایک سوال ہے، اسلام دین آیا، اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام لے کر آئے۔ اب سوال یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچی ان سب کو ماننا چاہیے، ضروری ہے، لبیک کہیں دعوت۔ اگر آپ نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کوئی دور دراز علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں، انہیں یہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر اگر وہ گمراہ تھے اور مر گئے تو ان کا قصور کیا ہے؟ سوال اگر یہ میاں ہم نے جس کو بتایا اور وہ نہ مانا تو الگ بات ہے کہ ان کا قصور ہے، وہ مجرم ہے، بتانے کے باوجود نہیں مانا۔ لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا اور کفر شرک میں مبتلا تھا، تو مجھے بتائیں، سوال اگر کوئی یہ کرے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہے میرے عزیز، دنیا میں تمہیں کوئی بتانے آئے یا نہ آئے، ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر دماغ کا وہ استعمال کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس کائنات کو چلانے والا پالنہار حقیقی تنہا ہے، اس نے استعمال نہیں کیا، اس کی سزا اس کو قیامت کے لیے ملے گی، اس کی سزا اسے ملے گی۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے میرے باپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ گرم ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی بچے کو آج تک باپ نے ماں نے کسی نے نہیں بتایا آپ گرم ہوتی ہیں، اور وہ ہاتھ ڈال دیا اور جلا، اس کے بعد کہنے لگ جائے مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ آنکھ گرم ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف ہے، تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا محسوس نہیں کر سکتا اس کی گرمی سے؟ قریب جاتے ہی اس کی تپش سے تجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گرم ہے؟ ہاں، اسی کو ہم کہتے ہیں جب تجھے بغیر بتائے یہ پتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، یہ تیرے دماغ کا استعمال کیا، اسی طرح تجھے یہ بھی استعمال کرنا چاہیے، مجھے پیدا کرنے والا حقیقت میں ہے تو دماغ کا استعمال۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہاری جانوں میں، تمہاری ذات میں اپنی نشانی رکھی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن میں کئی جگہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی اوقات، نشانیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اندھا دھند اندھیری وادی میں چھوڑ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دماغ کا استعمال کرو، نہیں، نشانیاں بہت ساری رکھی گئی، بہت ساری نشانیاں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحرا میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، کھلا میدان ہے، دور دور تک نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی پہاڑ، میدان میں چھوڑ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں سے نکلو، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہیں کھڑے رہیں گے؟ بلکہ آپ اپنے دماغ کا بار بار استعمال کریں، سوچیں گے یہ سمت ہو سکتا ہے ادھر جائیں، یہ سمت ہو سکتا ہے ادھر جائیں۔ اس وادی میں انسان غور و فکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نشانیاں ڈھونڈنے لگتا ہے،
اگر دور سے کوئی ہرا پن نظر آنے لگ جائے تو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ ادھر لگتا ہے درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، مجھے ادھر چلنا چاہیے، چل پڑتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس صحرا میں انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے نشانیاں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے اس وادی سے نکلنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا مولا فرما رہا ہے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تمہارے آس پاس مولا نے اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، تم ان میں سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہماری دن رات اسی طرح گزر جاتے ہیں، یہ کائنات کی تمام چیزیں ہمیں عجوبہ نظر نہیں آتی کیونکہ ہم اس سے عادی ہو گئے۔ عادت جب ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی تو تعجب بھی نہیں لگتا آدمی۔ آپ دو ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کبھی تعجب نہیں ہوتا، آپ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوتے، کبھی نہیں گرتے، آپ برابر کھڑے رہتے ہیں۔ چار پیر والے جانور کو کہو کہ دو پیر پر کھڑے ہو جائے، وہ نہیں کھڑا ہوتا، اور اگر کھڑا ہو گیا تو آپ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دو پیر پر کھڑا ہو گیا، تم خود کھڑے ہو کبھی تعجب نہیں کیے، تو اس کے کھڑے ہونے پر تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم روز اس چیز کے عادی ہو گئے، تم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک عجوبہ ہے، میرا بیلنس برقرار رہتا ہے زمین پر، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، نہ میں دائیں کی طرف گرتا ہوں نہ بائیں کی طرف گرتا ہوں نہ سامنے گرتا ہوں، برابر میں مینٹین کر کے چلتا ہوں۔ کون ہے جو مجھے اس کائنات کی اس زمین پر چلا رہا؟ میرے عزیزوں، تمہاری ذات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور تفصیل میں فرمایا گیا روح بیان میں، کبھی تم نے سوچا دنیا کی ایسی کوئی مشین لاؤ جس میں ایک چیز ڈالو اور چار چیزیں نکلیں بند کر کے الگ الگ؟ ایسا ہوتا کم ہے۔ آپ ایک روٹی کھاتے ہیں، روٹی بنانے تک تو آپ کا اختیار ہے، چاول کی لو، گیہوں کی لو، جو کی لو، باجرے کی کوئی بھی روٹی، وہ اناج توڑنے میں تمہارا اختیار ہے، اس کی چکی پسا کر آٹا بنانے میں تمہارا استعمال ہے، گوندنا تمہارا کام ہے، پکانا تمہارا کام ہے، روٹی کو 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، تمہاری مرضی۔ لیکن جیسے ہی روٹی تمہارے حلق کے اندر چلی گئی، اب تمہاری مرضی کہاں ہے؟ اب اس روٹی کا کیا کیا بنتا ہے؟ ایک ہی آٹے کی روٹی ہے، اس سے گوشت بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر جانے کے بعد پیپ بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر جانے کے بعد منی کا نطفہ بھی بن رہا ہے، جسم کے اندر جانے کے بعد یہ 3-4 چیزوں میں ایک ہی روٹی تقسیم ہوئی، بچی ہوئی چیزیں فضلہ بن کر کے نکل گئی۔ اندر کون سی ایسی مشین ہے جو الگ الگ بھاگ میں تقسیم کرتی؟ کون سی چیز ہے؟ آپ کچھ بھی کھاؤ، آپ کے خون کا رنگ ایک ہی ہے، آپ دودھ پیتے ہیں تو بھی خون بنتا ہے لیکن اسے لال رنگ دیتا ہو، تم چاول کھاؤ، گوشت کھاؤ، روٹی کھاؤ، غذائیں الگ الگ قسم کی کھاتے ہو لیکن خون تمہارا کالا نیلا نہیں ہوتا، لال۔ تمہارے گوشت کا رنگ ایک ہے، تمہارے منی کا رنگ ایک ہے۔ یہ تمام چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں، کوئی طاقت تمہارے اندر اثر کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم پورے سینسر پر اگر توجہ کریں تو ایک چیز آج کے دور کے مطابق میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے جسم اور ہماری ضروریات کے اوپر میں نے کلام کیا، آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے، تو تمہارے حساب سے کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند کا اثر ہماری کائنات پر اور ہماری زندگی پر بڑا ہے۔ آپ کو ایک بات میں سوچنے پر بتاتا ہوں، تھوڑا سا سوچو۔ یہ ایک آلہ ہے موبائل، پتہ نہیں کس میٹل کا بنا ہوا ہے، ہم اس پر تحقیق میں ابھی نہیں جا رہے۔ ایک مشین، بے جان مشین، اس کو ہم کہیں رکھتے، دھوپ میں رکھیں، ٹھنڈی میں رکھیں، کچھ بھی رکھیں، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد یہ 2 فٹ کا ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈیوں میں اس کی قد و قامت کم ہو جاتی ہے، یا اس کی اسکرین پر کبھی جھرریاں آ جاتی ہیں، یا موبائل کے کبھی دانت جھڑتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کو کہیں گے عمر ہو رہی ہے، میاں دوسروں کی بھی تو عمر ہو رہی ہے، یہ پتھر کی بھی عمر ہو رہی ہے، ان کی عمریں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی، ہر چیز ہم پر اثر کرتی جا رہی۔ یہ کون سی چیز ہے جو ہم پر اثر کرتی ہے؟ بچے کو جوان، جوان کو بوڑھا، ہماری سکن پر اثر کرنا، ہمارے بالوں پر اثر کرنا، ہمارے پورے نظام پر اثر کرنا۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے، یہ آپ کی عمر نہیں، یہ چاند اور سورج اثر کرتے ہیں۔ اگر سورج نہ ڈوبے تو آپ اسی طرح کے جوان رہیں، وقت ٹھہر گیا تو آپ کی زندگی بھی ٹھہر گئی۔ جیسے سورج ڈوبتا ہے ہماری زندگی بڑھتی جا رہی، وقت جا رہا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، میں نے شروع میں یہی آیت پڑھی کہ چاند اور سورج کی پیدائش میں اور دن و رات کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ براہ راست ہم پر اثر کرتے ہیں۔ چاند اگر رک گیا اپنی جگہ پر، سورج اگر رک گیا، کائنات تھم جائے گی۔ اور صرف ہم کو ہی نہیں، ہر پودے کو، ہر اناج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان سے مؤثر رکھا ہے۔ چاند اور سورج کا اثر ہماری پوری کائنات پر ہے۔ کبھی آپ نے سنا جواب بھاٹا جس کو کہتے ہیں، یعنی سمندروں میں جو غبار آتا ہے، اچھال آتا ہے، سمندر کے کنارے رہنے والوں کو اچھی طرح سے پتا ہے، تاریخ کے حساب سے سمندر میں اچھال آتا ہے، اس کی موجیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، اور تاریخ کے حساب سے سمندر پیچھے بھی جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی روزانہ کی روٹین اور ایک ہے مہینے کی روٹین۔ روزانہ کی روٹین سورج کے حساب سے چلتی ہے، سمندر سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور مہینے کے حساب سے جس دن چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ آئے گا، سمندر موجیں مار رہا ہو، باہر تک آ چکا ہو، پھر چاند کے ہلکے ہوتے ہوتے سمندر کے اندر بھی موجیں ہلکی ہو جاتی۔ کائنات پر برابر ان کا اثر رکھا گیا ہے، یہ پورے نظام کو چلایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا اثر اس کائنات میں ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ باتیں آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے دماغ کا اور اپنے ذہن کا استعمال کیا ہوتا تو ہم اس عیاق زندگی میں نہ پڑے ہوتے۔ ہم سوچتے اور اپنے دماغ کے استعمال کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہی ہے، کیونکہ دنیا یہاں 1000 سوالات قائم کرے لیکن پھر بھی میرا دماغ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔
اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کو دوسرے ادیان پر بھی بات کروں گا، کیونکہ یہ باتیں جب دوسری قوم والے سنتے ہیں تو کہتے ہیں سیم یہی چیز ہم بھی اپنے بھگوان کے لیے رکھتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ بہت قریب تک آ کر کے بھی بہت سارے لوگ بھٹک گئے، بہت قریب تک آئے اور بھٹک گئے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سوچتے تو ہیں کہ کوئی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو صحیح امیجن کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر جا کر کے کئی کتے بلیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ آتما مہاتما شانتی ان تمام چیزوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دماغ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو تو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دو پیروں کا درندہ، دو پیروں سے چلنے والا، نام تو انسان ہے لیکن میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑا جانور ہے اس دنیا میں، دو پیروں سے چلنے والا۔ کون ہے وہ؟ ملحد دہریہ ایتھسٹ، جو کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہ کہیں تک تو سوچ کر کے آئے کہ کوئی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو پہچاننے میں غلطی۔ لیکن یہ دہریہ، یہ ایتھسٹ، ان کے یہاں مجھے لگتا ہے دماغ ہے ہی نہیں، دماغ ہے ہی نہیں۔ دماغ ہوتا تو سرے سے انکار نہیں کرتا، سرے سے انکار نہیں کرتا۔ اسے یہ تک پتا نہیں ہے میرے عزیز، کھانے کے بعد ہضم کرنے کی طاقت نہ اس کے ہاتھ میں ہے، نہ نکالنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور چلو یہ نکال بھی لیا تو بھوک لگنے کی طاقت بھی تیرے پاس نہیں۔ اس پورے نظام کو ایک طاقت چلا رہی ہے، اور وہ یوں کہتے، جیسے آج ہی میں پڑھ رہا تھا چاند پر پہنچنے والے، تو ہم بھی چاند کے متعلق بہت پہلے ہی یہ بحث آ چکی ہے، چاند پر پہنچنا ممکن ہے یا ناممکن ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے اس پر۔ شارح بخاری علامہ شریف اللہ قمجدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، اسلام کا نظریہ چاند پر پہنچنا ممکن ہے یا ناممکن۔ اس پر انہوں نے دلائل کے ساتھ لکھی۔ صرف نظر اس موضوع سے میں یہ کہتا ہوں، ان کے چاند کے بارے میں بھی جو تحقیق ہے وہ یہ پڑھ کر کے مجھے حیرت ہوئی کہ پہلے زمین پر لاوا بہتا تھا۔ سائنس کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پوری زمین پر گرم لاوا بہتا تھا، اور ان کے حساب سے زمین کی پیدائش کے 30,000 سال کے بعد چاند پیدا ہوا۔ اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ لاوا ابلتے ابلتے ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ لاوا پورے کائنات میں پھیل گیا، اس میں سے کچھ جو ہے ستارے بنے، اور جو بڑا لاوا جس جگہ گیا وہ چاند بن گیا۔ اور میرا خدا فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ہم نے آسمانوں میں چاند کو نور بنا کر پیدا کیا۔ باضابطہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، لاوے سے بنا ہوا چاند نہیں، اور صرف لاوے سے بنا ہوا ہوتا تو ہمارا چندریان بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال چاند کی اثرات اور کائنات کا یہ نظام شمسی، ان تمام چیزوں کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پہ تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کی طاقت
مسلمان کو اللہ نے دی ہے، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جب جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں میں، وہ ترقی پا جاتا ہے، ترقی پا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اولیاء کاملین جو صوفیاء اکرام ہیں، تصوف کے جو مدارس ہیں، ان میں ایک چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، مراقبہ۔ جیسے آج ہم ذکر کی محفل سجائیں، یہ ذکر کی محفل تو صوفیاء اکرام کی محفلوں میں یہ زینے کا پہلا زینہ ہے۔ ابھی بلند زینے بہت موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہم ذکر کر کے بادشاہ بن کے نکل گئے، یہ پہلا زینہ ہے جس میں ہم کو اپنے دل کو اور دماغ کو دھو کر کے صاف کرتے ہیں، سوچنے کے قابل بناتے ہیں۔ ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ صوفیاء کرام کے چیپٹر میں باب میں ایک چیز آتی ہے، مراقبہ۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ اگر آپ کو میں کہوں عربی میں اس آنکھ کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تحقیق کرتی رہتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ مراقبہ ہوتا یہ ہے، صوفیاء کرام تعلیم دیتے اپنے مریدین کو کہ آؤ اپنی آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ، بیٹھ جاؤ، آنکھیں کھولنا نہیں، بیٹھے رہو۔ کیا کریں؟ کاغذ سوچتے رہ جاؤ، سوچتے رہ جاؤ۔ تو سوچو بیچار کو ادھر ادھر کی الٹی سیدھی آتی رہتی، کہا اس کو کنٹرول کرو۔ جو ادھر ادھر کی آ رہی ان کو کنٹرول کرتے کرتے پھر اپنے دماغ کو ایک طرف لے کر کے جاؤ، میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، میں اس زمین پر کیوں آیا، میرا اس زمین پر کیا فائدہ ہے، اور مجھے کب تک رہنا ہے، کتنے دن گزرے، کتنی راتیں گزری، میں نے کیا کیا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ جب اپنی سوچوں کو یہ راستہ دے دو گے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ سچ کہتا ہوں، مراقبے کی محفل آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی کر لو، کسی جگہ بیٹھ کر تنہائی، اور اس کے بعد دیکھنا تمہارے دل کی دنیا کتنی بدل جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ تم سوچتے کیوں نہیں؟ سوچنا ضروری ہے۔ وہی مراقبہ ہے جو صوفیاء کرام کرواتے۔ سب سے چیز اس پر توجہ مرکوز کر دو کہ میں کیوں پیدا ہوا، اور میں جب سے دنیا میں آیا میں نے کتنے کام کیے، کتنی راتیں گزری، کتنے دن گزرے، کیلکولیشن، اور بچے کتنے دن ہوں گے، میں اب تک کھایا کتنا ہوں، پیا کتنا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کے حساب کتاب میں جس دن تم گم ہو جاؤ گے، جینے کا سلیقہ پا جاؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے وجود میں گم ہو کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا سراغ تمہیں ملے گا، اپنے وجود میں گم ہو جاؤ، اور میں تمہیں سوچنے کا ایک راستہ دیتا ہوں، ایک راستہ جس کو کنسنٹریشن اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ ایک ہی پوائنٹ پر سوچنا ہے ہمیں۔ اور مراقبے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دن بھر کا حساب سوچتا ہوں، 5 روپے اس کو دیا تھا، 10 روپے اس کو دیا تھا، 100 روپے اس کو دیا تھا، کل ملا کر کے 115 ہونے، جیب میں تو 70 ہے، کہاں گئے باقی؟ یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے جو تمہیں دل نجاست کی طرف ہی لے جائے۔ دماغ میں تمہیں جو مرکزی توجہ دینا چاہتا ہوں، یہ تمہارے پاس سوچنے کے راستے کتنے پتہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سوچو، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی منشا سے ہوتی ہے، وہ قدیر و جبار ہے عقیدہ۔ اللہ قادر مطلق ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے،
وہ مجھے کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان بنایا. یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس نے انسان بنایا. تم اسی میں گم ہو جاؤ گے اور اس کے بعد سوچتے رہو اس رحمان کی مہربانی کہ اس نے مجھے انسان بنایا اور پاگل نہیں بنایا, دماغ بھی دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دیا. اور اگر معذور نہیں ہے تو پھر یہ بھی سوچو کہ ہر چیز سلامت بھی دیا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اندھے نہیں ہو تو یہ بھی سوچو کہ آنکھیں بھی دیا ہے. اتنی پاورفل بیٹریز ہیں یہ آنکھیں کہ آج تک دنیا میں ہائی سے ہائی ریزولوشن کا کیمرہ بھی ان آنکھوں کے 1% کو تک نہیں پہنچ سکا. جو آنکھوں کے اندر ریزولوشن ہے کوئی کیمرے کے اندر اتنی ہائی ریزولوشن نہیں ہے جو آنکھیں قید کر لیتی ہیں. ان آنکھوں کو دیا یہ سوچتے ہوئے تم گم ہو جاؤ اور مجھے سمجھنے کی طاقت دیا, سوچنے کی طاقت دیا. پھر اگر کچھ اللہ نے تمہیں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی تو یہ بھی سوچو کہ مجھے جاہل نہیں بنایا, پڑھا لکھا بنایا. پھر گم ہو جاؤ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم یہاں آ کر رک جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. کائنات میں بنانا چاہتا مولا تو میں جانور بن جاتا, پتھر بن جاتا, چڑیا بن جاتا, ٹکڑا بن جاتا. اشرف المخلوقات بنایا, اس پر مزید احسان یہ ہے امت مصطفیٰ ہونا. اتنا بڑا احسان. کائنات میں کروڑوں انسان آئے, کروڑوں لوگ آئے, لیکن ان میں سے اللہ نے چن کر مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں بنایا. کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا مراقبے میں ہماری توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہیے؟ جب اس بات پر سوچتے رہو کہ میرے اندر خصوصیت تھی کیا ایسی, میرے اندر کون سی ایسی فضیلت تھی کہ مجھے چن لیا گیا, پھر کبھی تم اپنے اندر کی طرف دیکھتے رہو, پھر باہر کی طرف, پھر اپنے اعمال کی طرف, پھر اس کی عطا کی طرف, اور پھر اس کے بعد پکار کر کہو گے یہ سب تمہارا کرم ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل, حضور کی بندہ پروری. اب امت مصطفیٰ میں تو بنایا, امت میں کروڑوں لوگ ہیں, لیکن قربان جاؤ اللہ نے اس بڑی امت میں تمہیں گمراہ فرقوں میں نہیں حق فرقے میں رکھا. اہل سنت و جماعت میں بنایا جو عاشقان مصطفیٰ کے نام سے پوری کائنات میں مشہور ہے. اپنے تو اپنے, ہم تو کہتے ہی ہیں ہم دیوانے, ہم تو کہتے ہی ہیں دیوانے, لیکن آپ کو پتا ہے جو سڑے ہوئے لوگ ہیں بدعقیدہ, وہ بھی اپنے لیکچرز میں یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنے والے دیکھنا چاہتے ہو جو صحابہ کرتے تھے تو صرف بریلویوں میں ملتی. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن سے ہمارا کوئی میل ہی نہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں قربان جاؤ اس بات پر کہ اللہ نے ہمارا چہرہ بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ کائنات میں ہم اسی بات سے مشہور ہیں کہ یہ رسول پاک کے دیوانوں کی جماعت سے. یہ تو زیادہ ہی چاہتے ہیں حضور. میرے عزیزوں یہاں زیادہ کا لفظ آتا ہی نہیں, بلکہ جس نے یہ کہا کل میری جان اور کل اثاثہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے. اب یہ مرکز توجہ تمہارے دماغ کو گردش کرتے ہوئے تمہارے اندر ہلچل پیدا کر دی گی اور تمہیں ان غلاظتوں سے نکال کر لائے گی. نہیں, میرے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں ہے, مجھے رب تعالیٰ نے کہاں سے کہاں اٹھایا. تم خود اپنی زندگی کے مشیر بن جاؤ گے,
خود اپنی زندگی کے باعث بنو گے، خود تم اپنی زندگی کو نصیحت کرنے والے بنو گے، تم اپنے دل کو سمجھاؤ گے، تم اپنے شہوتوں کو سمجھاؤ گے۔ میں وہ نہیں ہوں جو دنیا چل رہی ہے، مجھے اللہ نے کچھ اور بنایا، کچھ اور بنایا۔ یہ حاصل ہوتا ہے دماغ کا استعمال کرو، مراقبہ کرو، اپنے ذہن کا استعمال جب تک نہیں کرو گے تم اندھا دھند چلتے رہو گے، تمہیں احساس بھی نہیں رہے گا کس میدان میں چل رہے ہو، کس راستے پر چل رہے ہو، صرف احساس۔ جس دن یہ بیدار ہو گیا تمہیں اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا۔ اسی لیے جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گئے کہ میں کیوں آیا، مراقبہ کرو گے انشاءاللہ۔ اب سنو، جن بزرگوں نے مراقبہ کیا، غور و فکر کیا کہ میں کیوں آیا، یہاں کیوں پیدا ہوا، میری زندگی کیوں ہے، تو سوچ وچار کے بعد جب ان کا دماغ فیصلہ کیا تو پھر ان بزرگوں نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے نام، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ۔ جنہوں نے سمجھ لیا نا وہ نقطے پر پہنچ گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ زندگی یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے میرے عزیز۔ ہمارے دل کا ہر لمحہ ایک ہی بار آتا ہے، ہمارے پاس آیا ہوا دن ایک ہی بار آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آنا ہے، کبھی نہیں آئے گا۔ رمضان ہر سال آتا ہے لیکن وہ رمضان نہیں آئے گا جو گزرا ہے۔ جمعرات اور بھی آئیں گے، آج ہم بیٹھے، لیکن یہ کبھی نہیں آئے گا، بلکہ قیامت تک نہیں آئے گا یہ دن، یہ گزر گیا۔ اسی لیے سوچو کہ ہمارے لیے اللہ کریم نے جو شارٹ پیریڈ دیا ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم سوچو بچار کے ساتھ چلو، ورنہ یہاں بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے، کھینچنے والے بہت سارے ہیں۔ کم از کم اپنے دماغ کا استعمال کر کے ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں، بار بار میں نے اتنی دیر سے دماغ کی باتیں کی ہیں تو صرف دماغی مت بن جاؤ، ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تم زیادہ ہی اوور سوچتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں، سوال آپ کا بھی بنتا ہے، آپ نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں دماغ کا استعمال کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے گی، تو وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو پورا کا پورا دماغ استعمال کرتے ہیں پھر بھی خدا کو نہیں پہچانتے، یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے؟ میرے عزیز اس کے دو جوابات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال خدا کے پہچاننے میں لگاتے ہی نہیں، وہ میٹل کو پہچاننے میں لگا رہے ہیں، میٹیریل میں لگایا، اس کو پہچان لیا، وہ استعمال کرتے خالق کی پہچان میں تو ضرور ہدایت پاتے، لیکن پھر بھی آپ سے بات کہوں، خالص دماغ کے استعمال سے ہی نہیں بلکہ چلنا تمہارا کام ہے دماغ کے ساتھ، جب تک فضل الہی شامل نہ ہو پھر ہدایت نہیں۔ اللہ کا فضل بھی ضروری ہے، اللہ کا فضل بھی ضروری ہے۔ اب اس فضل کے لیے چاہیے کیا؟ آدمی کبھی عقل کا استعمال کر کے یہ نہ کہے کہ میں نے تو دماغ کا استعمال کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں، اپنے دماغ پر پورا کا پورا اعتماد کر کے دوسری ساری چیزوں کو ہلکا جانے، یہاں پر بھی گمراہی آتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے عقل کے ساتھ جب عشق کا آمیزہ ہوتا ہے تب
وہ بندہ ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ ہاں، عقل کے ساتھ عشق ہونا ضروری ہے، تمہارے دلوں کے اندر وہ محبت بھی ہو اپنے پیدا کرنے والے خالق سے، کہ مجھے جس نے پیدا کیا میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کا یہ عنصر تمہیں ہدایت کی طرف لے آئے گا اور ادب بھی سکھائے گا، بے ادبی نہیں کرو۔ یہی معاملہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ حضور کو پہچاننے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لیکن عشق چھوڑ دیے تو گمراہ ہوئے۔ خدا کو پہچاننے کے لیے جیسے میں نے کہا دماغ کا استعمال، نشانیاں دیکھو اور پہچانو اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں دل میں یہ ادب بھی ہو اور محبت بھی ہو کہ میرے پیدا کرنے والے سے مجھے بے انتہا لگاؤ، میں اپنے پیدا کرنے والے خالق سے سچی محبت کرتا ہوں۔ محبت عقل کے ساتھ مل جائے تو ہدایت پاتا ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات کے ساتھ صرف عقل کا استعمال کرتا رہا تو پھر وہ یہ بھی کہتا رہا وہ تو اسی کے جیسے ہم تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ عقل کا استعمال کر کے اس نے حضور کا صرف چلنا پھرنا دیکھا، حضور بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو عقل کا گھوڑا یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے۔ اس ظالم کو عشق نہیں تھا، عشق ہوتا تو یہ دیکھتا کہ وہ صرف سوتے نہیں، ان کی نیند اور ہے، ہماری نیند اور ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور سوتے ہیں یطعمنی ربی ویسقینی من الجنہ، آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، جب جب نبی سوتے ہیں ان کا رب انہیں جنت سے کھلاتا پلاتا۔ تو یہ صرف جسم دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کمپیریزن میں لگ گئے، عقل کا استعمال کرتے صرف کمپیریزن میں لگ گئے، دماغ کا استعمال کرتے۔ عشق ہوتا تو سمجھتے جسم تو ایسا ہے انسان کا، لیکن اس جسم کے اور اس جسم کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ کی مسافت ہے۔ ہمارا جسم اور ہے، وہ جسم پاک اور ہے۔ یہاں تو مکھی مچھر سب آتے ہیں، وہاں مکھی مچھر کا کوئی گزارا نہیں، بلکہ ہمارے پسینے بدبو کرتے ہیں، ان کا پسینہ لگ جائے تو 7 نسلوں کو خوشبو آتی ہے۔ عقل کے ساتھ عشق کا استعمال کرتا تو اسے یہ سمجھ میں آتی ہدایت پانے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال ہو۔ میرے عزیزو، یہاں بات آ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صرف عقل کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر پر چلنے والے بہت سارے دھوکہ کھا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور انہوں نے صرف دنیا کی چلت پھرت کو دیکھا اور اس کے بعد گمراہ ہو گئے۔ انہیں اپنے عشق کا سہارا نہیں ملا، عشق کا سہارا نہیں ملا۔ ہم نے دیکھا ہے عاشقوں کی زبان اور ہوتی ہے، جب عشق ہوتا ہے تو دل میں ادب بھی پیدا ہوتا ہے، دل میں ادب آ جاتا ہے، بے ادبی سے آدمی کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں جس قدر عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہمیں عشق دیا اللہ۔ وضاحت کے لیے بات میں عرض کر دوں کہ سبقت لسانی کے ساتھ انسان بولتا ہے، لیکن میری پہچان آپ سب کے نزدیک ہے، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اور برسوں سے مجھے سننے والے لوگ ہیں۔ ہم کس راستے کے مسافر ہیں دنیا ابھی ہو سکتا ہے جانتی ہو، بلکہ آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں میرے جسم کے خون کا آخری قطرہ جب تک باقی ہو، ہماری زندگی کا ہر ٹکڑا نام مصطفیٰ پر وقف ہے۔ سچ بتا رہا ہوں
کہ جو جینا تھا وہ جی لیا، ہم نے زندگی دیکھ لی، لیکن جو باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کوئی طلب نہیں رہ گئی ابھی، کوئی طلب نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ہماری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے، آخرت کے سفر پر ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو جاؤ، اتنے سینسیٹیو، اتنے حساس بنو کہ کسی ادنا چیز کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گوارا نہ کرو۔ مجھے 2-3 دنوں قبل یہ بات پہنچی کہ میں نے اپنی تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان، اور جب بھی بیان کرتا ہوں عشق میں ڈوب کر بیان کرتا ہوں، اللہ شاہد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے سیرت سنی ہوگی وہ جانتے ہوں، بلکہ ہمارے ذکر کی محفل اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کا تصور نہیں لاتے۔ کیا ہم اپنی محفلوں میں بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں پہنچاتے؟ اخیر میں حضور پاک کی بارگاہ کی طرف ہمارے لیے ہماری جانوں اور ہماری پوری زندگیاں قربان، حضور کی ذات ان کے نام کے لیے نہیں، حضور پاک کے طلبوں سے لگے ہوئے ذرے کے لیے ہماری جان قربان۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، علامہ جامی نے کہا۔ سیرت بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی، میں نے لفظ یتیم کا استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اصطلاح لغوی، ایک ہوتا ہے لغت میں، عربی لغت میں ایک جملہ کہا جائے، لفظ کہا جائے، بولتے بولتے ان تمام چیزوں کو سیرت بیان کرتے ہوئے بولا، لیکن سیاق و سباق اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہے اس میں کبھی بھی توہین کی غرض آ ہی نہیں سکتی، نہ ہی تنقیص مقصود۔ تنقیص مقصود ہو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں۔ حضور کی طرف کوئی ادنا سی بھی تنقیص کی نیت کیا ہو، حضور کی شان میں، مدح میں، ان کی تعریف میں بیان کرتے ہوئے پھر بھی مجھے میرے استاد گرامی نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اس لفظ کو بے ادبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی اس طرح سے حضور کی توہین کرنے کی غرض سے کہا تو وہ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، لغوی اصطلاح بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ لفظ آیا، میں مسلسل 3 راتیں جاگتے ہوئے گزارا اس کی تحقیق میں، اسی لیے نہیں کہ میں اپنے کہے ہوئے تو صحیح ثابت کروں، نہیں، اگرچہ وہ جملہ صحیح ہو یا نہ ہو، دل میں اگر ہلکا خدشہ بھی آیا ہے، 1000 بار اس جملے سے سچی توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے چھوٹے سے چھوٹے جملے سے محفوظ رکھے جو شان رسالت میں بے ادبی کا سبب بنتا ہو، اور اگر ایسا کچھ جملہ نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مولا ہمیں موت عطا کرے، کبھی ایسی زندگی نہ آئے۔ اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں، رسول رحمت، شفیع امت، تاجدار رسول، اور ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کی جانوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اقدس میں یہ جملہ ہم ہرگز استعمال نہیں کریں، اور آپ سب اس بات کو کہ شاہد بن جائیں
اس جملے سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن ساتھ میں اب زندگی بھر ایک بات یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہا زندگی بھر، ایک جملہ اگر بے ادبی کا کر گیا تو چل جائے گا، ہرگز نہیں۔ 1,00,000 سال تک حضور کی تعریف بیان کرتا رہے، ایک جملہ بھی اگر توہین کا کیا تو سب کا سب ختم کر دیا جائے، سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ایسا شبہ بھی ہماری زندگی میں آنے نہ پائے، ہر دن توبہ، ہر بار توبہ ایسے جملوں سے جو شان رسالت کی طرف بے ادبی کا منظر پیش کرتی ہوں۔ یہ باتیں میں نے اسی لیے استعمال کیا ہے، صرف عقل کا استعمال اس جگہ پر نہ ہو، عشق کا استعمال ہو۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہمیں یہی تو درس ملتا ہے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے جس میں پاک پر جو پہ کپڑے میلے ہو جاتے تو اس کو کیسے دھلا جاتا؟ آپ نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے بیان کا۔ جلال نے اور کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے، یہ جملہ کیسا ہے؟ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ عشق کی بولی سنو، ویسے ہم عقل کا استعمال کریں تو یہی کہیں گے کہ کپڑے میلے ہوتے ہیں، لیکن عشق کی بولی میں یہ ہے کہا امام اہل سنت نے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرد و غبار میں میرے رسول کے کپڑوں کا بوسہ لے لیا، دھول لے گرد و غبار میں رسول اللہ کے کپڑوں کا بوسہ لیا۔ یہ ادب کا مقام عشق سے ہی ملتا ہے، صرف عقل کے گھوڑے دوڑانے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ الرٹ رہیں۔ دونوں چیزیں آج کی تقریر کا میرا خلاصہ یہی ہے کہ عقل کا بھی استعمال کرو لیکن ساتھ میں عشق کا استعمال، اور یہ دونوں چیزوں کا آمیزہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کا سنگم بنتا ہے تو پھر وہ امام عشق و محبت بنتا ہے، امام عشق و محبت بنتا ہے۔ اب ہم پر یہ فرض ہے کہ زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خدمت میں اپنی جانیں وار دیں اور پھر دنیا کو یہ بتا کر کہیں کہ ہماری نسبت جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ ان کی شان میں توحید تو دور کی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کے متعلق بھی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس سواری پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خچر پر سواری کی اس کو بھی ہم گدھا نہیں کہتے، اس کے نام سے ہم یاد کرتے حضرت یافور۔ جس اونٹنی پر میرے آقا نے سواری کی ہے اس کو عام اونٹنی نہیں کہتے بلکہ وہ بھی قصوہ ہے، نام سے ان کے ادب کے ساتھ استعمال کرتے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے لگی ہوئی تلوار کو بھی عام تلوار نہیں کہتے، ہم تو اس کے بھی نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک سے لگے ہوئے ان نالین کو ہم چپل نہیں کہتے، ہم اس طرح عام لفظوں میں نہیں کہتے، جب بھی استعمال کرتے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ نالین مبارک کی۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر کوئی کہ نالین یہ عربی کا لفظ ہے کیا مطلب ہوتا ہے، سمجھو نہ سمجھو ہم تو یہی کہیں گے وہ نالین پاک ہے۔ کیوں؟ چپل کہنے میں عام لوگوں کی چپل کا دماغ میں نہ آ جائے، اس لیے ہم وہی لفظ استعمال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو، آپ کے ظاہری دنیا سے جانے والے سفر کو بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے یہی کہا وہ مر گئے، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزو، پھر اس پر مصر ہو کر کہتے ہیں مر جانا ایک اردو کا ورڈ ہے، لفظ ہے، تو سب مرتے ہیں، اور اگر نبی کے لیے کہا تو کیا برا کیا؟
میرے عزیزوں اردو کا لفظ اگرچہ ہے لیکن اردو کے الفاظ میں بھی ادب کے بھی ہیں، توہین کے بھی ہیں۔ اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں کہتے میرا باپ مر گیا، بل عزت بھی کہتے انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہو گیا۔ اسی لیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کے لیے بلکہ حضور کے غلاموں کے آخری سفر کے لیے بھی ہم مر جانے کا استعمال نہیں کرتے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے مرنا ہوتا ہو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وصال ہوا۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ادب کی بولی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبوب اپنے محب سے جا کر مل گیا۔ وصال کہتے ہیں مل جانا، اور محبوب اپنے محب سے جا کر مل گیا، وصال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین سے مل گئے، وصال ملاقات ہو گئی۔ لہذا ان جملوں کے استعمال، ان تمام چیزوں کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات آ گئی تھی تو میں نے تنبیہاً عرض کیا۔ اب ہم اپنے ذکر کی محفل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن عزیزوں جاتے جاتے پھر سے میں یہ عرض کروں گا، اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے نہ دو، برباد ہونے نہ دو۔ اپنی عقلوں کا، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ آج سے ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہمیں یہاں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب نقطے پر پہنچ جاؤ گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور کس لیے دنیا میں آئے، تو انشاءاللہ میرا یقین کہتا ہے جس دن تمہارا دماغ ایک منزل پر لے جائے گا تم اسی دن مراقبے کی محفل سے اٹھو گے اور پھر پکار کر کہو گے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں آئے لیے۔ بس یہ سمجھ جاؤ کہ جس دن تم یہ استعمال کر لو گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔